دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد وَإِن كَانَتَا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، دو علتوں میں آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے، اگر دونوں علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکالی گئی ہو اور آپس میں ٹکرا گئی ہو تو دونوں میں سے ایک کو ساقط کرنا پڑے گا اور دوسرے کو صحیح کہنا پڑے گا، یا ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح بنانا پڑے گا، جو وجوہ ترجیح آگے بیان ہو رہی ہے ان کی روشنی میں۔ اور اگر دونوں علتیں ایک ہی اصل سے نکلی ہو، مقیس علیہ دونوں کا ایک ہی ہو، تو یا تو دونوں علتوں میں آپس میں تداخل کا تعلق ہوگا۔ کیسا؟ یعنی ایک علت دوسرے علت کی تمام فروعات میں جاری و ساری ہو اور دوسری علت پہلے علت کی تمام فروعات میں جاری و ساری ہو، تو ایسی صورت میں بھی تداخل کا تعلق ہوگا، یا دوسری صورت کے نہیں ہوگا۔ جہاں تداخل کا تعلق ہوگا ان میں بھی دو صورتیں آئیں، یا تو اصولیین اور فقہا کا اجماع ہوگا کہ اس اصل کی ایک ہی علت ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد علت نہیں ہو سکتی، ایک ہی علت ہو سکتی ہے، ایک سے زائد علت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اب دونوں علتوں کو ہم صحیح قرار نہیں دے سکتے ہیں، ایک کو ہم کو فاسد کہنا پڑے گا اور ایک کو صحیح، یا ایک کو راجح کہنا پڑے گا اور دوسری کو مرجوح کہنا پڑے گا۔ جو حکم پہلی صورت کا ہے وہی اس دوسری صورت میں بھی آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَإِن كَانَتَا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، دونوں علتیں اگر ایک ہی اصل سے ہو تو خالی نہیں ہے اس بات سے دونوں کہ دونوں میں سے ایک اما ان تکون احداہما داخلۃ فی الاخری، دوسری میں داخل ہوگی، اور تتعدى احداہما الی ما لا تتعدى الیہ الاخری، یا دونوں میں تداخل کا تعلق نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ إِحْدَاهُمَا دَاخِلَةٌ فِي الْأُخْرَى نَظَرْتَ، اگر دونوں علتوں میں سے ایک علت دوسری میں داخل ہوگی، یعنی دونوں میں تداخل کا تعلق ہوگا، تب بھی آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، اگر اصولیین اور فقہا کا اتفاق و اجماع ہو اس بات پر کہ اس اصل کی ایک ہی علت ہو سکتی ہے، ایک سے زائد علت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يُعَلِّلَ الشَّافِعِي الْبُرَّ بِأَنَّهُ مَطْعُومُ جِنْسٍ، اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ گیہوں کو حدیث مبارک میں اشیاء ربویہ کے اندر شامل کیا گیا، گیہوں کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، اگر آپس میں بیع و شراء ہو رہی ہے، بجنس ہی لین دین ہو رہا ہے، تو تینوں چیزوں کی رعایت لازمی ہے۔ یدم بیدن، قبض فی المجلس، اور روک ہو معاملہ بالکل تساوی کے ساتھ، تماثل کے ساتھ، ایسا ہو تساوی اور تماثل کے ساتھ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے گیہوں کا تذکرہ آیا ہے، گیہوں شے ربوی ہے۔ اب یہاں پر شوافع نے گیہوں سے علت نکالی ہے طعمیت کی علت۔ کون سی علت نکالی ہے؟ طعمیت کی علت، کہ وہ کھایا جاتا ہے غذائیت کے طور پر، یہ علت ہے۔ اور شوافع کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی علت ہو سکتی ہے، ایک سے زائد علت نہیں ہو سکتی۔ حنفیہ نے قدر مع الجنس کی علت نکالی ہے، مالکیہ نے اختیات، حنابلہ نے ادخار، یعنی چاروں مسلک والوں نے چار الگ الگ علتیں نکالی ہیں، اور ہر ایک کہتا ہے کہ علت یہاں ایک ہی ہونی چاہیے، ایک سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ تو شوافع کہیں گے ہماری علت راجح ہے، ہماری علت راجح ہے، صحیح ہے، اور دوسری کے علتوں کے بارے میں کہیں گے کہ وہ مرجوح ہے، فاسد ہے۔ بات سمجھے؟ مرجوح ہے۔ تو دیکھیے طعمیت ایسی علت ہے جو ایک ہی اصل سے نکلی ہے۔ کیسے نکلی ہے؟ ایک ہی اصل سے نکلی ہے، یعنی البر، مقیس علیہ اس کا ایک ہی ہے، البر۔ حنفیہ نے جو قدر مع الجنس نکالے وہ بھی البر سے، مالکیہ نے اختیات بھی اسی سے، اور وہ بھی اسی سے۔ بات سمجھے؟ اور ان تمام علتوں کا آپس میں کیسا ہے؟ تداخل کا تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے؟
تعمیت جو چیز کھائی جاتی ہے وہ غذائیت کے طور پر بھی وہ استعمال ہوتی ہے، یعنی مالکیہ کی علت آ گئی۔ ادخار، اس کا ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، بات سمجھے۔ قدر مال جنس، ناپا جاتا ہے، اس کو پیمانہ کیا جاتا ہے، بات سمجھے۔ یعنی تمام علتیں آپس میں کیسی ایک دوسرے میں داخل ہے، تداخل کا تعلق ہے، لیکن اصولیین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس اصل کی ایک ہی علت ہوگی۔ تو شوافع کہیں گے ہماری علت تعمیت کی راجح صحیح، دوسرے کی علت جو ہے مرجوح ہے، دوسرے کہیں گے ہماری علت راجح، حنفیہ کہیں گے قدر مال جنس راجح، دوسرے کی علت مرجوح، یا یہی صحیح دوسرے کی علت فاسد، بات سمجھے۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ کون سی صورت ہو گئی؟ تیسری صورت کہ دونوں علتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے، ایک ہی اصل سے نکلی ہے دونوں علتیں، ایک ہی اصل سے، آپس میں تداخل کا بھی تعلق ہے۔ کس کا تعلق ہے؟ تداخل، ایک دوسرے میں داخل ہیں، لیکن اصولیین کا یہاں اتفاق نہیں کہ ایک ہی علت ہونی چاہیے۔ اصولیین کہتے ہیں کہ ایک سے زائد بھی علت ہو سکتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک ہی علت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ہی علت ہونا ضروری نہیں، بات سمجھے۔ تو یہاں دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ دونوں علتوں کو صحیح قرار دے دو، جو دونوں ٹکرا رہے ہیں دونوں صحیح، اس لیے کہ دونوں آپس میں متضاد نہیں ہیں، ایک ہی حکم کے اس بات پر جب متفق ہے تو دونوں کو صحیح قرار دے دو، ہے نا۔ آگے دیکھیے پیراگراف میں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْعِلَّتَيْنِ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں علتیں صحیح ہیں۔ کون سی صورت میں؟ تیسری صورت میں، لِأَنَّهُمَا لَا يَتَنَافِيَانِ، اس لیے کہ دونوں علتیں آپس میں متضاد نہیں ہیں، بل ہما متفقتان علی اثبات حکم واحد، بلکہ دونوں علتیں ایک ہی حکم کے اثبات پر متفق ہیں۔ ومنهم من قال، لیکن دوسری جماعت کہتی ہے لا نقول بہما، دونوں علتوں کے ہم قائل نہیں بنیں گے، بل یصار الی الترجیح، بلکہ ترجیح کی صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ والاول صح، پہلا قول زیادہ صحیح، پہلا قول یعنی دونوں علتیں صحیح، کوئی فاسد نہیں، اس لیے کہ پیچھے آ چکا ہے لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ وَثَلَاثَةٌ، کہ ایک حکم کی دو یا تین علتیں ہو سکتی ہے، وَبَعْضُهَا يَتَعَدَّى وَبَعْضُهَا لَا يَتَعَدَّى، بعض متعدی بھی ہوگی اور بعض لازم ہوں گی، غیر متعدی بھی ہوں گی، ایک حکم کی الگ الگ علتیں ہو سکتی ہے، پیچھے آ چکا ہے نا، ایک فصل میں بات آ چکی ہے، بات سمجھے۔ اس کی مثال کیا تیسری صورت کی؟ پیچھے سے ترجمہ دیکھ لیے، فَإِنَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِلَّا وَاحِدًا، دوسری صورت کا ترجمہ، جیسے أَن يُعَلِّلَ الشَّافِعِيُّ الْبُرَّ بِأَنَّهُ مَطْعُومُ الْجِنْسِ، شوافع کا کہنا ہے کہ گیہوں میں علت ہے مطعوم الجنس ہونا، مالکیہ کہتے ہیں گیہوں میں علت ہے اختیات جنس۔ لم يجوز القول بالعلتين، دونوں علتوں کو صحیح قرار دینا جائز نہیں ہے، بل یصار الی الابطال بالترجیح، بلکہ یا تو ابطال کی صورت اختیار کرنا پڑے گی یا ترجیح کی صورت، یعنی شوافع کہیں گے ہماری علت صحیح دوسرے کی باطل، ہماری علت راجح دوسرے کی مرجوح۔ وَإِن لَمْ يُجْمِعُوا، تیسری صورت یہاں سے شروع ہے، اور اگر دونوں علتیں ایک ہی اصل سے نکلی ہے، تداخل کا تعلق ہے، لیکن اتفاق نہیں کہ ایک ہی علت ہونی چاہیے، عَلَىٰ أَنَّ لَهُ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، جیسے مثال اس کی کیا، جیسے شوافع کہتے ہیں ذمی کے زہار کے مسئلے میں کہ اس کا طلاق صحیح تو اس کا زہار صحیح مسلمان کی طرح، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا زہار اس لیے صحیح ہوتا ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنے کا مکلف مانا گیا، بِأَنَّهُ يَصِحُ التَّكْفِيرُ، اس کو کفارہ ادا کرنے کا مکلف۔ ایک مسئلہ ہے اصل میں، دیکھیے حنفیہ اور شوافع دونوں اس بات پر متفق ہے کہ مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، زہار کرے تو زہار بھی واقع ہو جائے گا، اور زہار کی صورت میں اسے کفارہ زہار ادا کرنا پڑے گا، پھر اپنی اس کی زوجہ بنی رہیں گی کفارے کی ادائیگی کے بعد۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 28 پارے کی پہلی آیت میں زہار کا جو بیان ہے، اور بعد میں کفارے کا بھی تذکرہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے، اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ کفارہ بیان ہے۔
اسی طریقے سے حنفیہ اور شوافی اس بات پر بھی متفق تھے کہ ذمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے اپنے مذہب کے اعتبار سے طلاق بھی ہو جائے گی، یہود و نصارہ کے اعتبار سے ہو جائے گی۔ البتہ زہار کرے تو شوافی کہتے ہیں کہ ذمی زہار کرے تو اس کا زہار بھی صحیح ہے، حنفیہ کہتے ہیں ذمی کا زہار صحیح نہیں ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ذمی کو مسلمان پر قیاس کیا ہے تو مسلمان کا طلاق صحیح تو اس کا زہار صحیح، لہذا ذمی کا جب زہار صحیح ہے، طلاق صحیح ہے، تو اس کا زہار بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ تو شوافی نے علت نکالی ہے ذمی کی طلاق کا صحیح ہونا، یہ علت ہے، ذمی کی طلاق کا صحیح ہونا یہ علت ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ بھائی مسلمان کا زہار اس لیے صحیح ہے کہ مسلمان اگر کفارہ ادا کرے تو کفارے کی ادائیگی کا اسے مکلف مانا گیا، ذمی کفارے کی ادائیگی کا مکلف نہیں ہے، لہذا اس کا زہار صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں علتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے، ایک ہی اصل سے نکلی ہے، ایک ہی اصل سے مسلمان سے ان کو نکالا گیا ہے، ایک ہی اصل سے تداخل کا تعلق ہے، لیکن اصولین کا اتفاق نہیں کہ ایک ہی علت ہونی چاہیے، ایک سے زائد علتیں ہو سکتی ہے۔ تو اصح مسلک کیا ہے؟ والاول اصح، کہ ایک سے زائد علتیں ایک حکم کی ہو سکتی ہے، بعض متعدی ہوگی اور بعض غیر متعدی بھی ہوگی۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو علتوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو دفع ٹکراؤ اور دفع تعارض کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں۔ کتنی؟ 3 صورتیں۔ تو پہلی صورت میں کیا ہے کہ دو علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکلی ہے، تو ایک کو فاسد ایک کو صحیح، ایک کو راجح دوسری کو مرجوح۔ دوسری صورت دو علتیں ایک اصل سے نکلی، تداخل کا تعلق اور اتفاق ہے کہ ایک ہی علت ہونی چاہیے، تو ایک صحیح ایک باطل، ایک راجح ایک مرجوح۔ اور تیسری صورت دو علتیں ایک اصل سے نکلی گئی، تداخل کا تعلق ہے، اتفاق نہیں کہ ایک ہی علت ہونی چاہیے، تو دونوں علتیں بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ کتنی؟ چوتھی صورت، آخری صورت دیکھیے، دو علتیں نکلی ہے ایک اصل سے، وَإِنْ كَانَتْ، دو علتیں نکلی ہے ایک اصل سے اور دونوں میں تداخل کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری صورتوں میں کیا تھا؟ تداخل کا تعلق تھا، صرف اجماع اور عدم اجماع، اتفاق اور عدم اتفاق، علت واحدہ میں اختلاف تھا۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ دونوں میں تداخل کا تعلق نہیں ہے، یعنی ایک علت کے جو فروعات و جزئیات ہیں دوسری علت ان فروعات و جزئیات کی طرف جاتی نہیں ہے، دوسری علت ان فروعات و جزئیات کی طرف جاتی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں کو ہم صحیح قرار نہیں دے سکتے، ایک کو صحیح اور ایک کو فاسد ماننا پڑے گا، ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح ماننا پڑے گا۔ جیسے یہی گیہوں کی مثال، شوافی نے گیہوں میں علت کیا نکالی ہے؟ طعامیت، اور حنفیہ نے کیا نکالی ہے؟ مکیلی الجنس ہونا، کیا ہونا؟ جنس کے اعتبار سے اس کا مکیلی ہونا۔ دونوں علتیں نکلی ایک ہی اصل سے، گیہوں سے، تداخل کا تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے تداخل کا تعلق؟ اس لیے کہ طعامیت غذائیت میں جو اجناس آتی ہیں، دالیں، چاول، گیہوں، جو، باجرہ، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ طعامیت میں آتی ہیں، ان تمام کا مکیلی الجنس ہونا ضروری نہیں ہے، ان میں سے بعض مکیلی الجنس ہوگی اور بعض نہیں ہوگی، اور جو چیزیں مکیلی الجنس میں آتی ہیں ان کا طعامیت میں ہونا ضروری نہیں، تو تداخل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثل ان يعلل وان كانت كل واحدة منهما تتعدى الى فروع لا تتعدى اليها الاخرى، کہ اگر دونوں علتیں، چوتھی صورت یہاں سے شروع ہو رہی، دونوں علتیں نکلی ہے ایک اصل سے اور دونوں میں سے ہر ایک علت ایسے فروعات کی طرف متعدی ہو رہی ہے جن فروعات کی طرف دوسری علت متعدی نہیں ہوتی ہے، جیسے شافعی نے گیہوں میں مطعوم الجنس کی علت نکالی ہے، وَيُعَلِّلَ الْحَنَفِيُّ بِأَنَّهُ مَكِيلُ الجنس، اور حنفی نے مکیل الجنس علت نکالی، فَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فِي فُرُوعِهِمَا، تو دونوں علتیں اپنے فروع کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِمَا، لہذا دونوں کا قائل ہونا ممکن نہیں ہے، فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْعِلَّتَيْنِ مِنْ أَصْلَيْنِ، تو گویا کہ دونوں علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکلی گئے،
فَإِمَّا أَن تُفْسِدَ إِحْدَاهُمَا، یا تو دونوں میں سے ایک کو فاسد قرار ماننا پڑے گا اور دوسری کو صحیح. وَإِمَّا أَن تُرَجِّحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یا دونوں میں سے ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح ماننا پڑے گا. تو یہ دو علتوں میں آپس میں ٹکراؤ کی 4 صورتیں بیان ہوئی اور دفع تعارض کا حکم بھی بتلا دیا کہ ٹکراؤ کی صورت میں اس کو دور کیسے کریں گے. تعارض کی صورت میں، ٹکراؤ کی صورت میں اس کے دور کرنے کی شکل کیا ہوگی. تو پہلی، دوسری اور چوتھی میں دونوں علتیں صحیح نہیں، ایک صحیح اور دوسری فاسد، یا ایک راجح اور دوسری مرجوح. صرف تیسری صورت میں دونوں صحیح ہونا ممکن، اس لیے کہ اصولیین وہاں ایک سے زائد علتوں کے قائل ہیں کہ ایک حکم کی ایک سے زائد علتیں ہو سکتی ہے. تو یہ تعارض کی نوعیت اور دور کرنے کی شکلیں یہ اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، بیان کی ہے. ان کو زبانی اچھی طرح یاد کیجیے.